ایک ایسی سلطنت کے بارے میں سنا ہے جس نے دنیا کے 44% حصے پر حکومت کی، جہاں بادشاہ اپنے دشمنوں کو غلام نہیں بناتے تھے بلکہ انہیں آزادی دیتے تھے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2500 سال پہلے۔ سائرس دی گریٹ، پرشیا کا پہلا عظیم بادشاہ، اس نے دنیا کی پہلی سپر پاور بنائی۔ یہ انسان دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا تھا اور پہلی بار ہیومن رائٹس کا توسط کیا۔ سائرس نے سلینڈری لکھوایا جو دنیا کا پہلا ہیومن رائٹس چارٹر مانا جاتا ہے، لیکن کیا یہ امن ہمیشہ رہا؟ مغرب سے ایک آندھی اٹھی، الیگزینڈر دی گریٹ۔ اس نے نہ صرف ایران کو فتح کیا بلکہ نفرت میں پرسپولیس کو راکھ کر ڈھیر بنا دیا۔ مگر ایران کی مٹی میں ہمیشہ خاصیت ہے، یہ کبھی خاموش نہیں بیٹھی۔ الیگزینڈر ایران کی تاریخ کا وہ ویلن جس نے پرشیا کو فتح کیا۔ اس نے ایران کو فقر کہے جانے والے پرسپولیس کو آگ لگا کر ڈھیر کر دیا تھا۔ اب اس کے صدیوں بعد 7ویں سینچری میں عرب سے ایک نیا پیغام آیا۔ سسانید ایمپائر کا خاتمہ ہوا اور ایران میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آیا۔ ایران نے اسلام کو اپنایا مگر اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو مرنے نہیں دیا۔ فردوسی، ایران کا سب سے بڑا شاعر، جب عرب فتح کے بعد پرشین زبان ختم ہو رہی تھی، اس نے 30 سال لگاتار شاہ نامے لکھی۔ لوگ کہتے ہیں ایران نے اسلام قبول کیا مگر فردوسی کی وجہ سے اپنی زبان یعنی فارسی زبان کو نہیں چھوڑا۔ فردوسی نے شاہ نامے لکھ کر پرشیا کی زبان کو زندہ کر دیا۔ ایران اب صرف ایک ملک نہیں، ایک ذہنیت بن چکا تھا۔ اب وقت آتا ہے 13 سینچری میں چنگیز خان۔ اس کی فوج نے ایران کو تہز نہز کر دیا، شہر کے شہر مٹا دیے گئے، لیکن ایران پھر بھی کھڑا ہوا۔ 1501 میں صفوی ڈائنیسٹی آئی جس نے ایران کو شیعہ ریاست بنایا اور اصفہان جیسے شہر بسائے جسے نصف جہاں یعنی آدھی دنیا کہا جاتا تھا۔ 20 سینچری میں ایران کی زمین نے آئل اگلا۔ اب برطانیہ اور امریکہ کی نظر ایران پر تھی جو کسی بھی صورت ایران سے آئل چاہتے تھے۔ رضا شاہ پہلوی، ایران کا آخری شاہ جس نے ایران کو ویسٹ جیسا ماڈرن بنانے کا خواب دیکھا۔ اس نے ترقی تو کی مگر اپنی عوام سے دور ہو گئے۔ ان کا دور لگژری اور ڈکٹیٹرشپ کا ملاپ تھا۔ شاہ پہلوی نے ایران کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی لیکن ایران کی عوام کو کچھ الگ ہی منظور تھا۔ محمد موصادق، 1950s کا ایران کا پرائم منسٹر جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا۔ اس نے ایران کو آئل نیشنلائز کیا۔ اس کا تختہ سیاہی نے پلٹ دیا تھا جو ایران US کی دشمنی کا سب سے بڑی وجہ بنی۔ امریکہ نے آپریشن ایجیکس بنایا۔ ان کا مقصد تھا موصدق کو ہٹانا اور شاہ کو طاقتور بنانا۔ سیاہی نے تہران میں پیسہ چلایا، گنڈے خریدے گئے جو شہر میں دنگے کرنے لگے۔ اخباروں میں جھوٹی خبریں لگوائی گئی کہ موصدق ملک کا دشمن ہے۔ فوج نے موصدق کے گھر پر حملہ کیا، اسے گرفتار کر لیا گیا اور شاہ واپس تخت پر آیا، امریکہ کا پکا دوست بن گیا اور ایران کا تیل دوبارہ ویسٹرن کمپنیز کے پاس چلا گیا۔ پھر آتی ہے وہ تاریخ 11 فروری 1979 جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلامک ریولوشن۔ ایک طرف شاہ کی بے شمار دولت تھی اور دوسری طرف آیت اللہ روح اللہ خامنی کی ایک پکار۔ شاہ نے خامنی کو ایران سے نکال دیا تھا۔ وہ پہلے ایران اور پھر فرانس چلے گئے لیکن وہاں بیٹھ کر انہوں نے شاہ کے خلاف سپیچز ریکارڈ کیے۔ خامنی کی سپیچز آڈیو کیسٹ سمگلنگ کے ذریعے ایران پہنچی۔ مسجدوں اور گھروں میں یہ کیسٹس چوری چھپے سنی جاتی تھی۔ اس نے عام ایرانیوں کے دل میں شاہ کے خلاف آگ لگا دی۔ شاہ نے پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے گولیاں چلوائی جس سے لوگ مزید غصے میں آ گئے۔ جتنی زیادہ سختی ہوئی اتنے زیادہ لوگ سڑکوں پر نکلے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو شاہ 16 جنوری 1979 کو ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے 2 ہفتے بعد خمینی فرانس سے واپس ایران آئے۔ ان کے استقبال کے لیے 60 لاکھ سے زیادہ لوگ تہران کی سڑکوں پر تھے۔ شاہ کی فوج نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور 11 فروری کو انقلاب مکمل ہو گیا۔ یہ تھی ایران کی داستان، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی ہے مگر تہذیب کبھی نہیں مرتی۔